پسماندہ ترین تحصیل احمد پور سیال کے جو باسی ہیں، ان کی زندگیاں، ان کا وجود جو ہے حشرات الارض سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں پر زندگی گزارنا طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے اجیرن ہو چکی ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں جو طبی سہولیات ہیں ان کا انتہائی فقدان ہے۔ وزیر صحت پنجاب سابقہ یاسمین راشد صاحبہ یہاں پر خود تشریف لا چکی ہیں۔ انہوں نے دورہ کیا، جب ان سے سوال کیا، ان سے مطالبہ کیا گیا طبی سہولیات کا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں آ گئی ہوں تو یہاں سب کچھ آ گیا، لیکن آج دن تک جو یہاں پر دل کے متعلقہ جو مریض ہیں ان کے لیے کوئی وارڈ نہیں بن سکا۔ 100% مریض جو ہے وہ دل کے ریفر کیے جاتے ہیں۔ انہی عدم سہولیات کا جو شکار ہے یہ مزدور ہوا۔ اگر آپ کا کوئی سورس نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ کے لیے زندگی یہاں اور بھی مشکل ہے۔ رہی صحیح کثر جو ہے وہ اس وقت جو مریض ہوتا ہے اس کے ساتھ جو غلط رویہ ہے وہ نکال دیتا ہے۔ جو لوگ اچھے ہیں وہاں پر اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی جو اچھائی ہے اس کو بھی وہ ڈبو کے رکھ دیتا ہے۔ یہ میرے ساتھ محنت کش موجود ہے، اس کا بچہ یہ لڑکا تڑپ رہا تھا، اس کو یہ ایمرجنسی میں لے کے گیا۔ اس کے بعد کیا حالات ہوئے یہ خود بتائے گا۔ کیا واقعہ ہے، کس دن کا واقعہ ہے اور کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ 16/4/2023 کو میرے بیٹے کو دل کا درد ہوا۔ میں اپنے بیٹے کو ایمرجنسی ہاسپٹل احمد پور سیال لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر موقع پر موجود نہ تھا۔ 3 گھنٹے کے بعد میرا بیٹا تڑپتا رہا۔ 3 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر ایمرجنسی آیا، لاگر سے چیک کیا اور پرچی پر ریفر فار ECG لکھ کر دیا کہ جاؤ ECG کروا لاؤ، جبکہ ECG کی سہولیات میسر ہے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں سہولیات ہے، ECG یہ کوئی سہولیات نہیں ہے۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر ڈاکٹر اسلم خان بلوچ کے کلینک پر لے گیا۔ وہاں ECG ہوا اور چیک اپ بھی ہوا۔ اس نے 4 دن کی میڈیسن لکھ دی، جس سے کوئی طبیعت درست ہوئی نہیں۔ وہ ڈاکٹر کون تھا جو آیا؟ ڈاکٹر وہ جب آپ ایمرجنسی میں گئے تو وہاں اتنی دیر 3 گھنٹے کوئی علاج ہوا؟ اس 3 گھنٹے کے دوران کسی نے کوئی چیک اپ کیا ہو، کوئی اس کو کوئی دوائی دی ہو؟ ادھر کسی نے نہ کوئی دوائی دی نہ چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر بلند اقبال آصف 3 گھنٹے کے بعد آیا اور کوئی دوائی نہیں، نہ کوئی چیک اپ کیا۔ پرچی پر ریفر فار ECG لکھ دیا کہ جاؤ ECG کرواؤ، ملتان شور کوٹ۔ نہیں، یہ جو آپ کے ساتھ مسئلہ بنا ہے اس کے بعد آپ نے ہسپتال کی انتظامیہ، MS صاحب، ایڈمن صاحب، کسی کو کوئی شکایت کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 11 بجے کے بعد ایڈمن MS میٹنگ کے بعد گھر چلے جاتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر نہ دن کو ہوتا ہے نہ رات کو، حاضری کے بعد گھر چلے جاتے ہیں۔ رات کو ایمرجنسی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ دن کو 2 دن یہ ڈاکٹر بلند اقبال آصف ڈیوٹی کرتے ہیں، ہفتہ اتوار۔ اس کے بعد ایمرجنسی میں صرف ڈسپینسر ہوتے ہیں۔ یہ ممتاز صاحب جو ہیں یہ ایک محنت کش ہیں۔ جو امیر لوگ ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، وہ تو یہاں سے علاج نہیں کرواتے، ان کو مسائل نہیں ہیں۔ ان کو کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں، جن کا جو ووٹ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کے بچے جب بیمار ہوں تو 3 گھنٹے ان کو چیک کوئی نہیں کرتا۔ اگر کوئی چیک کرے تو فوری اس کو ریفر کیا جاتا ہے، جو کہ یہاں سے ملتان جو ہے 100 کلومیٹر ہے، جنگ جو ہے یہاں سے 100 کلومیٹر ہے۔ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے غریب جو ہے تڑپ رہے ہیں۔ دل کے مریض جو ہیں 100% مریض ریفر ہوتے ہیں، اور بہت سے مریض جو ہیں جو یہاں سے ریفر ہوئے ہیں ان کا نام ریکارڈ میں موجود ہے۔ یہاں سے 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر پر جب وہ جاتے ہیں تو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ چل بستے ہیں دنیا سے۔ تو ان کا مطالبہ ہے حکام بالا سے کہ وہاں پر سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائے۔ ان کے ساتھ تو جو مسئلہ بن گیا، ان کے بچے کے ساتھ جو مسئلہ بن گیا، وہ تڑپا 3 گھنٹے، وہ انہوں نے کرب میں وقت گزارا، لیکن آئندہ جو ہے کسی کا بچہ 3 گھنٹے وہاں تڑپتا نہ رہے۔ 3 گھنٹے بعد جواب ملے کہ جو ECG ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دی ہے وہ ECG مشین خراب ہے، آپ جائیں جہاں سے آپ کی ECG ہوتی ہے آپ وہاں سے کروائیں۔ اس طرح کا جواب کسی غریب کو نہ ملے۔